بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دردناک سزا دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے شجرہ نسب کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور دوست تھے اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر کریں تو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد، نیلی آنکھوں اور تھوڑے بالوں والے پاک صاف دل والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے معجزات نازل فرمائے اور آپ پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی جس کو زبور کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا کے طور پہ ان کو بندر بنایا گیا، اور یہ لوگ کتنے عرصے تک بندر بن کر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی نسل کے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً جو مورخین بتاتے ہیں وہ 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ حالانکہ وہ سمندر کے کنارے پر آباد تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی ہریالی دی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش باش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر پر بے شمار مچھلیاں تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور یہاں سے پھر ان کی قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کو حرام قرار دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والے دن سب سے زیادہ مچھلی سمندر میں آتی تھی اور خود بہہ کر کناروں پر آ جایا کرتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتی تھی اور پکڑنا بھی مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ ان کا گزر مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا۔ اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند دنوں کی آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر اپنے اپنے گھروں میں بڑے بڑے حوض بناؤ۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود بخود نالیوں میں بہہ کر حوض میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا
کہ اگلے دن شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور اتوار والے دن بھی پکڑی جائیں گی۔ تو وہ بہت ساری مچھلیاں اکٹھی کر لیں گے۔ شیطان کی یہ ترغیب انہیں بڑی پسند آئی اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہوتی۔ قوم شیطان کی اس حیلے پر کام تو کرنے لگ گئی، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں جب سمندر سے نکل کر حوضوں میں آئیں گی تو اس کا مطلب شکار ہی ہوا نا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ شکار حرام قرار دیا تھا۔ اس کام کے نتیجے میں یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ ایسے تھے جو اس بات کو گناہ سمجھتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے دور رہنے لگے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے کہ تم لوگ ایسوں کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عنقریب عذاب دینا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت کی، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے بھی اور انہیں کھاتے بھی بیچتے بھی۔ تو پیارے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 12,000 افراد ایسے تھے جو نافرمان اور سرکش تھے، جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن نالیوں کے ذریعے شکار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ افراد ایمان لانے والے نہ تھے اور باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے اور اس بات کو برا سمجھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا ان نافرمانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ انہوں نے ان کے گھروں کے اور اپنے گھروں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی کہ نہ وہ ہماری طرف آئیں گے اور نہ ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو جب بہت زیادہ سمجھایا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور نافرمانی میں مبتلا رہے اور مچھلی کا شکار کرتے رہے، تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر غصے میں ان کو لعنت فرما دی، اور اس کا اثر اتنا برا ہوا کہ ان خطا کاروں کو بہت بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ کئی دنوں تک اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ جب وہ اپنے گھروں سے نہ نکلے تو یہ منظر دیکھ کر باقی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب تو نازل نہیں کر دیا۔ تو وہ اس دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر بندر بن گئے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر پہچان گئے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے۔ وہ نہ تو کچھ بول سکتے تھے نہ کچھ بتا سکتے تھے، لیکن یہ سب ان کو ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا دے گئے تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی سچے اور اچھے انسان کو سزا نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ان نافرمان بندر بن جانے والے افراد کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ لوگ جنہوں نے میری نافرمانی کی، ہفتے میں سرکشی کی، تو ہم نے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس کے بعد یہ لوگ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ کچھ کہہ سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ بھی 3 دن کے اندر اندر۔ جو لوگ ان کو اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے بندروں کی جو نسل ہے
ان میں سے کوئی بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے باقی رہ جانے والے بندروں میں سے ہے؟ تو ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب الہی صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ نازل کیا گیا ہوتا ہے، اس کے آنے والی نسلوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی ان لوگوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بسنے والے موجود ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔